31 जनवरी سے نیتھن پورٹر اسلام آباد میں ہیں۔ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ نیتھن پورٹر آئی ایم ایف کے موجودہ مشن کے چیف ہیں، جو آبزرو کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو۔ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق ان کے پاس 18 دن کے لیے صرف $3 بلین موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے بعد ہمیں پھر سوچنا پڑے گا۔ سب سے اہم بات کہ بری طرح ناکام ہو گئے اسحاق ڈار، برطانیہ سے بھیجا گیا کہ وہ معاملات کو، فائنینشیل ڈس آرڈر کو کنٹرول کر لیں گے۔ انہوں نے بھی آ کے ان کا پچھلے دنوں بڑا معروف ہوا بیان کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے، اس میں تو یہ اٹس یونیورسل ٹروتھ کہ اللہ بہتر کرے گا، بٹ میکینزم، پریکٹیکل اپروچ کیا ہے؟ وہ یوں لگا اس دن یہ مایوسی میں تھا، فرسٹریشن میں تھا اسحاق ڈار کا، ٹیکنیکل ان کے پاس بات کوئی نہیں تھی۔ اب ہمارا ڈیفرنس آ رہا ہے 2 ٹریلین روپیز، 2 ٹریلین روپیز سے لے کے 2.5 ٹریلین روپیز کا۔ کڑی شرطیں آئی ایم ایف کی، عام آدمی کے لیے یہاں سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ میں کوئی بزنس ایکسپرٹ یا اکنامکس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن یہ تھوڑا سے جو 2 اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں، عام آدمی کے سامنے رکھے ہیں۔ دیکھیے اب 2 سوئسائڈل ہیں، یا تو پی ایم ایل این اسٹیٹ کو فائنینشیل یا اکنامیکل سوئسائڈل کی طرف جانے دے، یا اپنا پی ایم ایل این پولیٹیکل سوئسائڈل کر لے۔ اب آپ کہیں گے وائی پی ایم ایل این، وائی ناٹ پی پی پی، وائی ناٹ مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیے ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم جتنا بھی پی ڈی ایم پکاریں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا وزیر اعظم ہے اس کی حکومت ہے۔ آج کل ہم کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں ہم بڑے وہ کچے کانوں والے ہیں۔ آج کل میں نے دیکھا بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں جی 16 جماعتیں، 12 جماعتیں مل کے یہ نہیں کر سکی۔ ذرا غور تو کیجئے گا، پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی درجن بھر جماعتیں تھیں، صرف مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، پیپلز پارٹی نہیں تھی، اور پی ایم ایل این نہیں تھی، باقی تو ان کے پاس بھی اتنی جماعتیں ملی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے آج خود مانے نا کہ 78% پاکستان کی پچھلی ہسٹری کا جتنا قرضہ لیا 1947 سے ان کی حکومت تک، سال بھر پہلے یا 6 ماہ پہلے انہوں نے کہا جی 4-5 ماہ پہلے حکومت جانے سے کہ نہیں ہم نے 80% نہیں 78% قرضہ لیا۔ کس کا 78%؟ پچھلی جتنی تاریخ میں لیا گیا تھا۔ اور یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ شوکت ترین نے خود مانی تھی، یعنی جذبات میں آ کے 80% کے مقابل کہا تھا نو 78% اونلی۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کس نے کیے؟ نعیم مسعود نے تو نہیں کیے، نہ آپ دوستوں نے کیے ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدے پچھلی حکومت نے کیے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر ہم آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتے تو ہمارے ہاں ڈالر ختم، نہ ہم امپورٹ کر سکتے ہیں، جگہیں ہمارے بندرگاہوں پہ ختم ہو چکی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ دن پہلے جو سریے کی پر کے جی قیمت تھی 100 روپیہ بڑھ گئی، پیٹرول کی تو بڑی آئی ایم ایف کہتی ہے بجلی کے، گیس کے اوپر۔ تو بجلی اور گیس کے اوپر اگر آپ کے بل بڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ غریب آدمی کو تو کسر لگے گی، لیکن لوور مڈل کلاس یہ تو کر سکتی ہے نا، 2 اے سی کی بجائے 1 چلا لیں۔ دیکھیں یہ اب نیسیسری ایول ہے، بجلی بڑھے گی، گیس بڑھے گی، پیٹرول بڑھے گی۔ امیر آدمی 4 گاڑیوں کی بجائے 2 گاڑیاں چلا لے، لوور مڈل کلاس 2 بندوں نے سفر کرنا ہے ٹرانسپورٹ۔ دیکھیں اب کوئی میں یہ اب مذاق نہ اڑائیے گا، مجھے پتہ ہے منسٹروں نے کہا تھا کہ 1 روٹی کھا لیں، یہ پی ٹی آئی کے منسٹر نے کہا تھا،
یہ اس طرح کے، لیکن ان باتوں کی ذرا طے میں بھی تو جانا چاہیے نا. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے لاہور سے اسلام آباد اکیلے نے جانا ہے ایک گاڑی پہ، تو بھائی پھر اس کا تو آج کل کے حساب سے 14-15 ہزار کا پیٹرول گاڑی کا لگے گا. بندہ ایک جا رہا ہے، متبادل بھی سوچ سکتا ہے. اگر فنے خانی 30 مار خانے رکھنی ہے تو پھر تو یہ کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اب لیکن مجھے ایک بات IMF کی پسند آئی ہے. 17 گریڈ سے لے کے 22ویں گریڈ تک کو اپنے اثاثوں کا اعلان کرنا ہوگا. میں ایک بات سنا کے پھر آگے چلتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے بات بتائی کہ اس کو پچھلے دنوں عدالت میں بلایا گیا. کیوں بلایا گیا؟ میں نے کہا آپ کا کیا چکر؟ کہتے جی کسی DSP صاحب نے اپنے سالے کے نام زرعی زمین خرید کے لگائی تھی. جب DSP صاحب ریٹائر ہوئے تو سالہ صاحب نے کہا وہ جاتا ہے راہ، میرے نام تو آپ نے لگایا. سالہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ سارا کالا دندہ ہے، کالے دن کے پیسے ہیں، تو سالہ مکر گیا. عدالت کے پاس جاتے ہیں ریٹائرڈ DSP صاحب، عدالت کہتی ہے پروف لاؤ. وہ کہتا ہے جی میرے پاس پروف تو کوئی نہیں ہے، فلاں لیبارٹری سے میں نے یہ اپنے نام پہ چیک کروایا تھا سائل کا، یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، انہوں نے اس بندے کو بلا لیا، اس افیسر کو عدالت نے. ہاں جی آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی میرے پاس وہ ریکارڈ ہے جو میرے آفس کا ہے، جو ریکارڈ ہم نے مینٹین کیا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ اسی DSP، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، انہی کے نام تھا. تو جج صاحب کہتے ہیں کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ جائیداد اس کی ہے؟ اس نے کہا جی میں تو اپنا ریکارڈ پیش کرنے آیا ہوں ایکسیلنسی یا یور آنر، یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کی جائیداد بنتی ہے کہ نہیں بنتی. ایک بات ہمارے ہاں جو IMF نے کیا، اس نے کہا بھائی 17ویں سے 22ویں گریڈ کے آفیسر کو اپنی بیوی بچوں کے بھی اثاثے بتانے، بیویوں کے نام، بچوں کے نام، بیٹیوں کے نام سب کچھ کرواتے ہیں نا. تو اور پھنس گئے. نوکروں کے نام سالوں کے نام کروائیں گے، آؤٹ آف فیملی ہو جاتے ہیں نا، تو مسئلہ تو بنے گا. ہاں مسئلہ وہ بھی بنے گا جو لوگوں کی فارن میں جائیدادیں، جو لوگوں کی فارن میں جائیدادیں، اس کا کیا بنے گا؟ فارن میں جائیداد کسی کے نام یہ نہیں کہ لگتی نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے، اپنے پیارے کے نام بھی لگوانی پڑے گی. تو IMF یہ IMF کو تو نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ تو ہماری حکومتوں کو، عمران خان صاحب نے تو اصلاحات کی بات کی تھی، بیوروکریسی میں اصلاحات لانے کی بات کی تھی، کہاں تھی؟ اب ایک اور آپ کو مزیدار بات سناتے ہیں. مانا کہ ٹیکسز دیتے ہی سرکاری ملازمین ہیں، لیکن سرکاری ملازمین میں بھی کچھ ایسے ہیں. پچھلے دنوں ایک ایڈیشنل سیکرٹری اپنے 3 بچوں سمیت، بیوی سمیت دبئی گئے. اچھا، وہ 10 دن وہاں پہ تفریح کر کے آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے ان کے پاس جو پیسے ہیں صرف تنخواہ کے نہیں ہوتے، ان کی کوئی فیکٹریز ہیں یا ان کی زرعی زمین ہے. اب اگر زرعی زمین ہے تو کیا وراثتی ہے یا خریدی تھی تو منی ٹریل کیا ہے؟ وراثتی ہے تو اوکے. فیکٹریز ہیں تو پیسے کہاں سے آئے؟ سوال تو اٹھتا ہے نا. تو وہ پیسے کہاں لگے؟ کیا وہ اس کی آمدن اثاثوں میں ڈالی جاتی ہے؟ کیا سرکاری ملازم جو ہے وہ الاؤڈ ہے پرائیویٹ کام کرنے کے لیے؟ ان سب چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. بیچارہ سکول ٹیچر تو دے دے گا، ایک پروفیسر بھی دے دے گا، لیکن بیوروکریسی کہاں سے دے گی؟ ایک اس کے علاوہ اور بات، کیا جرنیلوں سے بھی پوچھا جائے گا؟ کیا ججوں سے بھی پوچھا جائے گا؟ اگر پوچھا جائے گا تو مشکل تو ہو جائے گا. آج اگر انڈین اکنامکس بہتر ہوئی ہے، انڈین اکانومی بہتر ہوئی ہے، تو انہوں نے بہت پہلے وہ اپنے اندر چلے ریولوشن نہ صحیح ایوولوشن اور اصلاحات لے آئے تھے. ہم IMF کی نہیں مانیں گے تو جائیں گے کہاں؟ ہر چیز کا کال پڑ سکتا ہے، گندم سے لے کے چاولوں تک کا، سریے سے لے کے سیمنٹ تک کا، پیٹرول سے لے کے گیس تک کا. کیا کیا برداشت کریں گے؟ آج مشرف اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن 1998-99 سے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے آ رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو. اب وہ نہیں مانیں گے. غور کیجئے، آپ اپنے گھر سے 100 روپیہ لے کے گاڑی میں بیٹھے کسی مانگنے والے کو دینا ہے.
اگر وہ مانگنے والے کا آپ کو پتہ ہو کہ جناب اس نے اپنے بہن بھائیوں کو فیس دینی ہے یا ماں باپ کی دعا لانی ہے، تو آپ اسے 100 کے بجائے 200 بھی دے دیں گے، 500 بھی دے دیں گے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ اس نے پرے جا کے پیسے اکٹھے کر کے پی لینی ہے چرس یا ہیروئن، تو آپ جوتا اتار لیں گے۔ کیوں؟ آپ پیسے دینا چاہتے ہیں، کیا لینے والا بھی اس قابل ہے؟ ذرا غور کیجئے گا میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ایک دوست سے قرض لیا، پہلے بھی بتا چکا، $15,000 لٹانے تھے 15 لاکھ۔ اب ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ 45,000 دینے پڑیں گے۔ کیا میں دے سکتا ہوں 15 لاکھ کے بجائے 45 لاکھ؟ یہی بات قابل غور ہے۔ اب غور کر لیجئے، یہ سڈن ڈیتھ والا معاملہ آ گیا ہے۔ وہ پتہ ہے جب ہاکی کھیلتے ہیں تو پھر جب برابر ہو جائیں تو پھر ایکسٹرا ٹائم، پھر پلنٹی اسٹروک، پھر سڈن ڈیتھ جس کا گول نہ ہوا۔ اب اگر بیٹھے بٹھائے فرض کرے ہم نے 100 روپیہ لیا کسی ملک میں ڈالرز میں، تو اچانک ڈالر بڑھتا ہے تو ملک پہ 300 قرضہ بیٹھے بٹھائے ہو گیا، پھر ڈالر بڑھ گیا، لیا 100 تھا 500 ہو گیا۔ اس چیز سے دلیری کے ساتھ نکلنا ہوگا، قومی سطح پہ سوچنا ہوگا۔ سپورٹس مین سپرٹ کے علاوہ سٹیٹس مین شپ چاہیے کہ ریاست بچانی ہے، ملک بچانا ہے، ملک کی اکانومی بچانی ہے، کہ اپنی سیاست بچانی ہے۔ اس لیے عوام کو بھی، قوم کو یعنی، اور حکمرانوں کو، اور جتنے پالیسی ساز ہیں انہیں اس وقت کے مطابق سٹروک کھیلنا پڑے گا، نہیں تو پھر ہم بہت پچھتائیں گے۔ آئیں کال سے بچ جائیں اور سوچ کو ذرا کشادہ کر لیں، ملک کو، چاہے اس پہ اکنامک ایمرجنسی لگائیں، چاہے لوگوں کو گوشوارے چیک کروانے پڑیں، چاہے لوگوں پہ آپ وہ ٹیکس لگائیں جو کبھی نہیں لگاتے، زرعی ٹیکس۔ ہمیں اپنے آپ کو اور قوم کو بچانا ہے۔ قصور پوچھتے ہیں تو 98 سے لے کے تاحال سب کا قصور ہے۔ سیاست بچاتے رہے، اکانومی کو رلاتے رہے۔